بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو جمعہ کی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج جس موضوع سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں، یہ موضوع سارے موضوعات میں سب سے ایک بہترین اور خوبصورت موضوع ہے۔ اس بارے میں یقیناً جب آپ کو پتہ چلے گا یا اس بارے میں جب آگے بات ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک کتنا بڑا ایک سیکٹر ہے ہماری لائف کا، ایک مقصد ہے، ایک فرض ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی کتنی اشد ضرورت ہے، اور جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کتنے افضل ہیں۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں آج خدمت خلق کے حوالے سے۔ انسانوں سے پیار اور محبت، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یا اس عمل کو دنیا میں کسی بھی مذہب میں ایک تحسین عمل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگر دین اسلام میں خدمت خلق کو ایک عظیم عبادت کے طور پہ اور ایک بہترین اخلاق کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں خدمت خلق کے حوالے سے بات کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدمت خلق کی بات ہو، ضرورت مندوں اور انسانوں سے پیار محبت کی بات ہو، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ آج اس انسان کی، عبدالستار ایدھی صاحب کی، آج 92ویں ان کی سالگرہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی جو سن رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے انسانیت کی مدد کے حوالے سے پاکستان میں ایک خوبصورت جو ایک معیار ہے وہ دیا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ایک عظیم اور اس پوزیشن پہ جا کے وہ کام کریں جس طرح انہوں نے عزت کمائی، اور ڈیفینیٹلی جس ایمانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لاکھوں لوگوں کے منہ سے آج بھی ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ابھی ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ڈیفینیٹلی خدمت خلق کی ہے، اور جس ادارے کے بارے میں بات ہونے والی ہے اس ادارے کو ہر پاکستانی اچھی طرح جانتا ہے، ان کی خدمات کے حوالے سے کہ یہ کس طرح مختلف شعبہ جات میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ ٹوٹل آپ کی مدد کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات ہوگی۔ میں تعارف کرواؤں گا ہمارے آج کے مہمان جن کا تعلق الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے۔ یہ انجینئر صابر احمد صاحب ہیں جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ آپ سنائیے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، بڑے ایک مصروفیات ہوتی ہیں، اس میں سے وقت نکالنا اور اسپیشلی آ کے نیوز کیفے کو ٹائم دینا۔ نہیں، میں اب تک کا بھی آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ایڈریس کرنے کے لیے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے، اور ہم میڈیا کا اوور آل شکر گزار ہیں کہ ظاہر ہے میڈیا کی اویئرنیس کے بغیر اور مدد کے بغیر نہ اس کام کو بڑھایا جا سکتا ہے، نہ پھیلایا جا سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اہل خیر حضرات کا جو ایک بہت بڑا وسیع سرکل پاکستان کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان چیریٹی کرنے والے ممالک میں سر فہرست ممالک میں آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نون چیریٹیز ہوں، ہم بے شمار ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اور ایسے اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا ہی عمل میرا خیال ہے سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارا نام لیجئے یا کسی کو پتہ چلے یا میری کوئی شہرت میں اضافہ ہو کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کام کیا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ ایسے بھی کیریکٹرز ہمیں ملتے ہیں جہاں پہ ایک 300 روپے کا 400 روپے کا جو ہے نا ایک
تھیلا جو ہے وہ بھی تصویر کھنچوا کے اور سوشل میڈیا پہ لگا کے کسی کو دیا جاتا ہے. کچھ انتہائیں ہیں ہر جگہ، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن اس کو ایگزامپل نہیں بنایا جا سکتا. نہیں بنایا جا سکتا، مگر انہیں ترتیب جو ہے وہ بدل کے اپنے آپ کو بہتر ضرور کیا جا سکتا ہے. بہتر کیا جا سکتا ہے. جناب تو الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ سوالات ہیں جو بالکل حاضروں میں آیا اسی لیے آپ سے کیے جائیں گے تاکہ ایک تو پتہ چل سکے اور جو لوگ اس سیکٹر پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے نا نئی راہیں کھل سکیں، انہیں اندازہ ہو سکے کہ کس طرح وہ بھی ایک بہترین مقام پا سکتے ہیں کسی بھی شعبے میں. اس حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں کب سے کام کر رہی ہے، کب سے رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ خدمت خلق کا جو کام ہے نا، یہ تو پاکستان بننے کے بعد سے ہی جو ہے یہ چل رہا ہے. کراچی میں سے الخدمت ویلفیئر سوسائٹی بنی تھی 1960-65 کے اندر، باقاعدہ رجسٹر ہوئی تھی. 1990 کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن رجسٹر ہوئی پاکستان کے اندر. 1990 سے اس کام کی یعنی یوں سمجھنے کے ایک زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ آرگنائز انداز میں اور زیادہ کمپیٹنسی کے ساتھ اس کام کو ہم نے ریویمپ کیا پورے پاکستان کے اندر. اور اصل جو اس کی اٹھان ہوئی ہے یہ 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے کے اندر اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ اب ہماری جو تنظیم ہیں، جتنی بھی خدمت خلق کی تنظیم ہے، ان کو بہت زیادہ پروفیشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس لیے دیکھیں قدرتی آفات جو ہے، قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا اول تو حکومتوں کا کام ہے. صحیح ہے. اس کے لیے وسائل فراہم کرنا، اس کے لیے ساری چیزیں کرنا، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح بہت سارے شعبہ جات میں ہماری حکومتیں اتنا افیکٹو یا کارگر رول پلے نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح قدرتی آفات میں ہوتا ہے. جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بالکل سکتہ سا طاری ہو گیا تھا پورے پاکستان میں. رمضان کے اندر آپ کو یاد ہوگا یہ الخدمت فاؤنڈیشن تھی جنہوں نے بولڈ سٹیپ لیا. نعمت اللہ خان صاحب یہاں سے کراچی سے اٹھے، مانسیرہ میں جا کے بیٹھ گئے، کشمیر میں جا کے بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. پرسوں ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے لیے تو وہ آئیکن، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پہلے صدر بھی ہیں وہ، اور انہوں نے اس کو بالکل ایک نئی جہت عطا کر دی. انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بہت بہتر انداز میں کرنا ہے، پروفیشنل انداز میں کرنا ہے. کراچی کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ تو دو لوگوں کا ذکر ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب ہیں جب وہ اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر ہوتا ہے. یہ جنرل میں ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں تو یہ دو، یہ نعمت اللہ خان صاحب نے اس حوالے سے بھی اچھا خاصا کام کیا ماشاءاللہ، ریویمپ کر دیا تھا. میں دیکھیں میں اس سٹی گورنمنٹ کا میں بھی کسی زمانے میں حصہ رہا ہوں، میں منتخب بھی رہا ہوں کراچی سے. تو ہم نے اس کراچی کو تبدیل کیا تھا، روشنیوں کا شہر بنایا تھا. اور واقعی کراچی بڑے چیلنجز کے بعد اور بڑے مشکل ادوار کے بعد ایک صحیح دور میں واپس آیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب کا ویژن تھا. بس ایماندار آدمی کے آتے ہی دیکھیں نا وہ ریزلٹس جو ہے نا مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا فاؤنڈیشن کے اندر جب ہم نے اس کو ریویمپنگ کیا تو ہم نے سوچا کہ اس کام کو پاکستان میں کس طرح آرگنائز کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک بہت ہی مختلف الجہت سوسائٹیز ہیں پاکستان کے اندر. مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف جگہ کے رہنے والے لوگ موجود ہیں پاکستان میں. ان کو کس طرح ایک پلیٹ فارم کے اوپر فاؤنڈیشن کی جمع کیے جائے. دیکھیں خدمت خلق کا کام اگر اس کی آپ بنیاد سمجھ لینا وہ چلتا کس طرح ہے. بنیادی طور پر ایک اینڈ کے اوپر ہمارے وہ اہل خیر حضرات ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈونرز کہتے ہیں، اور دوسرے اینڈ کے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستحق ہوتے ہیں یا ریسیورز ہوتے ہیں. دونوں اینڈ بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں اگر بیچ میں جو برج ہے یہ برج ہوتی ہے کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی کانفیڈنس، اگر یہ برج آنیسٹ ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو، پروفیشنل ہو، اپنے کام کو سمجھتا ہو اور اسیسمنٹ کر سکتا ہو، نیڈ اسیسمنٹ کر سکتا ہو، تو اس کے ذریعے سے ڈیلیوری بہت اچھی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی سر، اس بارے میں آپ سے مزید سوالات کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں، دوستوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو 1 روپیہ فی لیٹر ہم پانی دیتے ہیں، جو کہ اس کی تقریباً کاسٹ کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی میرے خیال ہے جیب سے ہمیں ڈالنا پڑتا ہے. یہ وہ شعبہ ہے کہ دیکھیں پانی پلانا تو ویسے بھی صدقہ جاری ہے، بے شک بے شک، لیکن اگر آپ صاف پانی پلا رہے ہیں اور اچھا پانی پلا رہے ہیں جو کہ کمرشل مارکیٹ کے اندر سینکڑوں روپے میں ملتا ہے اور آپ اس کو 1 روپیہ پر لیٹر کے حساب سے دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، اور یہ کام واقعی ریاست کے کرنے والے کام ہیں عوام کے لیے، اور یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ نے کسی بھی ادارے کی جانب سے جب یہ کام ہوتے ہیں تو اس میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ مستفید نہیں ہو پاتے. الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں لاکھوں لوگ مستفید ہو رے ہیں، اور ایک ادارے کی جانب سے ایک بہت بڑی بات ہے. آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی کسی کے لیے کوئی اگر کچھ اللہ کی راہ پہ کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے بہت سارے پورے پاکستان میں سینٹرز ہیں. آپ جائیے، جا کے خود دیکھیے، آپ کا دل کرے، دل مانے تو اپنی مرضی سے آپ رقم کی شکل میں، اپنی سروس کی شکل میں، اپنے وقت کی شکل میں آپ دوسروں کے کام آئیے. اور یہ رمضان دیکھیں آنے والا ہے، میں بس اپیل کر دیتا ہوں، رمضان آنے والا ہے، اس کار خیر کے اندر اس رمضان میں خاص خیال رکھیں یتیم بچوں کا، اور ان کے لیے جو ہے نا سرپرستی کرتے ہوئے جو ہے نا اس کام کو. سر تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے اور بڑی جلدی بھاگم بھاگ ہماری مختصر سی گفتگو رہی ہے. دوستو ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے روحانی شرعی مسائل کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل آپ کی غیر حاضری ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے اور جو ٹیلی ویژن کے اس پار جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں سب نے محسوس کیا. معافی چاہتا ہوں، مجبوری تھی. کل ہمارا ایک دسترخوان کا آغاز ہوا تھا اچھا لودرا میں، اچھا، تو وہاں جانا بہت ضروری تھا. نہیں اس بالکل لیے صحیح ہے. میں بھی معافی چاہتا ہوں. نہیں، مجھے احساس بھی ہوا کیونکہ آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو اس سلسلے میں وہاں بھی مجھے فون آئے لوگوں کے. تو بس یہ کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو انشاءاللہ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی بہت. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خدمت خلق کے حوالے سے، تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا. میں نے کہا جب آپ آئیں گے تو میں آپ سے ضرور اس بارے میں بات کروں گا. جس طرح دین اسلام میں اسٹڈی کر رہا تھا اس بارے میں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں جو خدمت انسانیت ہے، ضرورت مندوں کی مدد ہے، اس کو ایک بڑا ایک تحسین عمل کی نظر میں دیکھا جاتا ہے نا، اس نظر سے دیکھا جاتا ہے. دین اسلام نے اس کو اور زیادہ شان بخشی اس کام کو، اور ایک عبادت کے طور پہ اس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جس طرح باقی عبادات جو ہے وہ نہ کرنے کی وجہ سے کل کو روز محشر ایک مسلمان کا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جواب دینا ہوگا کہ بھئی ہم نے کیوں یہ کام نہیں کیا. تو اگر یہ اس کو عبادت کے طور پہ لیا جاتا ہے تو یہ انسانیت کی خدمت یا خدمت خلق جو ہے اس کا بھی کل کو ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس کار خیر میں حصہ کیوں نہیں لیا جب ہمارے پاس مواقع تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو حقوق ہے نا، حقوق العباد بندوں کے، کہ جب تمہارا بھائی کوئی بیمار ہو جائے، بھائی سے بڑا سگا بھائی نہیں، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تم عیادت کرو، انتقال کر جائے تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ جو ہے اس کی تعزیت کرو اور جنازہ پڑھو، اور مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ تم سے قرض مانگے تمہارے پاس دینے کی طاقت ہو تمہیں قرض ادا کرو. تو یہ حقوق جو ہے یہ اسلام میں لازم قرار دیے گئے ہیں جہاں تک انسان کے بس کی بات ہے. یہاں تک کہ ولیمہ جو ہے اس کی اگر دعوت آ جائے تو یہ بھی دعوت سنت موقدہ ہے اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو تو. اور اگر 2-3 اسی دن دعوتیں ہیں ولیمے کی تو جس نے سب سے پہلے دعوت دی پہلے اس کے پاس جانا ہوگا. سنت موقدہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جس کی باز پرس ہوگی. اچھا، ہاں، اس کی باز پرس ہوگی کہ تم نے ادا کیوں نہیں کی. جیسے نماز کی سنت موقدہ ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ظہر کی 4 سنتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. صحیح. عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے تو اس کی پکڑ نہیں. تو پتہ چلا کہ سنت موقدہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو اب یہ کہ یہ کہنا کہ کیا اس کی باز پرس بالکل باز پرس ہوگی، اور اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض عبادت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو وہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیکی ہے. سبحان اللہ. تو کوئی تمہارا دوست کوئی مسلمان تمہارے سامنے آ جائے جاتے ہوئے تو اس کو سلام بھی کرو. یہ بھی اسلام کا مطلب یعنی حسن بھی ہے، اور اسلام نے اس کی بھی بڑی تلقین فرمائی ہے. تو مطلب یہ کہ سمجھ لو کہ اسلام جو ہے خلق خدا کی خدمت کے لیے ہی اس نے ہمیں مطلب یہ نہیں کہ جو گویا اللہ نے پیدا کیا ہے. اس کی عبادت کے لیے اس کے فرشتے بہت ہیں،
لیکن اس نے اپنی مخلوق کو اس نے اپنا کنبہ قرار دیا. یہاں تک فرما دیا کہ قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میں بے لباس تھا, کیا تو نے مجھے کھلایا, مجھے پلایا اور تو نے مجھے لباس دیا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوک سے, پیاس سے اور بے لباس ہونے سے پاک ہے, تو نور ہے. تو کہا میرا بندہ بھوکا تھا, تو نے اس کو کیوں نہیں کھلایا؟ میرا بندہ مطلب یہ نہیں کہ جو ہے پیاسا تھا تو پانی, اسی طرح میرا بندہ بے لباس تھا تو نے لباس پہنا, تو اگر اس کو پہناتا تو گویا تو نے مجھے لباس پہنایا, مجھے پانی پلایا, مجھے کھانا کھلایا. تو یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر یہ سلسلہ چلے تو میرے آقا فرماتے ہیں غریب بھوکا ننگا نہیں رہے گا مگر مالداروں کی وجہ سے. صحیح. اچھا, اور اس حوالے سے اگر انسانیت کی خدمت کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے سیکٹرز ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہماری اگر جیب مال سے بھری ہوئی ہے, بینک بھرا ہوا ہے, تبھی ہم جا کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری اپنی سروس ہو سکتی ہے, ہماری کوئی بھی پروفیشنل سکلز ہو سکتی ہیں, ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ سروسز بھی ہم چیریٹی کر سکتے ہیں. ہم اپنا وقت دے سکتے ہیں کہ تیمارداری کے حوالے سے پتہ نہیں نہ جانے کتنے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں کسی کی مدد کے لیے. یہ قرآن سے میں آپ سے جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیکھے بہت سارے لاکھوں فن ہے نا, جیسے ایک ڈاکٹر ایک ای بی فن ہے, وکیل کا فن ہے, اس طرح لاکھوں فن ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فن کی بات کی ہے قرآن پاک میں, اور ایک فن سے سارے فن اس میں گھیر لیے. فرمایا اے کاتبو, لکھنے والوں, یہ تم کو ہم نے سکھایا. پتہ چلا دنیا کے تمام فن اللہ نے سکھائے, تمام سائنسدان, تمام جو بھی ہیں سب کو اللہ نے سکھایا. میں استخارہ کرتا ہوں, مجھے اللہ نے سکھایا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک فن کا نام لے رہا ہے, فرماتا ہے اے کاتبو یہ تمہیں ہم نے سکھایا, اب میرے بندے تمہارے پاس آئیں گے, ان سے منہ مت موڑنا. پتا چلا کہ آدمی ڈاکٹر ہے یا کچھ بھی ہے, وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی معاشی زندگی کے ساتھ سماجی زندگی پر بھی ضرور دھیان دے. کچھ نہ کچھ مریضوں کو روزانہ اس قرآن پاک کی دعوت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس سے فری میں کام کرے. یہ وکیل فری میں کام کرے, ہر شخص کچھ نہ کچھ فری کام کرے. یہ بس سوچے کہ یہ میں نے 17 سال 18 سال محنت حاصل کیا ہے. اگر تو پیدائشی ماں کے پیٹ سے گونگے, اندھے, بیرے پیدا ہوتے, پاگل پیدا ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کر سکتے تھے؟ کچھ اللہ سے جھگڑا کر سکتے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کے لیے وہ ہمیں پیدا کیا. صحیح. تو ہمیں مہینے میں, ہفتے میں, 15 دن میں, مہینے میں جیسے ایک دن ہو گیا, کم سے کم ایک دن, جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں, جو بھی وکیل حضرات ہیں, کسی بھی شعبے سے کوئی ہنر ہے کسی کے پاس, تو وہ سماج کے لیے بھی اپنا وقت نکالے. کئی ایسے ڈاکٹر آتے ہیں, سیلانی کا جو بہت بڑا شعبہ ہے, تقریباً 6 لاکھ افراد سال میں ہمارے شعبے سے فیضیاب ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں ہمارے پاس کئی ڈاکٹرس ہیں جو فی سبیل اللہ ہمارے پاس آتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. گڈ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, میرا نام کراچی سے بات کر رہی ہوں, فرزانہ. فرزانہ. ہاں, والدہ کا نام نور بری. پہلے فون کیا تھا, جواب نہیں ملا تھا. جواب نہیں ملا تھا؟ ایسا ہو نہیں سکتا, آپ سے مس ہو گیا ہوگا. آپ بتائیے اپنا. یہ لیٹ نہیں ہوتی ہے نا یہ پروگرام, پھر کس وقت آتا ہے یہ نہیں معلوم. لائٹ نہیں. ابھی لائٹ آ رہی ہے آپ کے یہاں؟ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے. اچھا, سوال بتائیے اپنا. میرا نام فرزانہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. والدہ کا نام نور بری. استخارہ کرنا تھا, میرے رشتے کا مسئلہ, رشتہ نہیں آتا ہے. 40 سال عمر ہو گئی ہے, ابھی تک کوئی کہتا ہے بندش ہے, یہ وہ نہیں معلوم کیا مسئلہ ہے. اچھا, ابھی کیونکہ آپ کے پاس لائٹ نہیں آ رہی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کیسے بتایا جائے. استخارہ تو وقفے کے بعد ہی ہوگا. یاد آ گیا کیس. اچھا ٹھیک. ہاں جی, بالکل یاد آ گیا. ہاں بالکل یاد ہے. یہ پیاری بہن, ایسی کوئی بات نہیں ہے بندش وغیرہ کی, اور لائٹ نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ کراچی میں رہتی ہیں نا, آپ کے بھائی ہوں گے, کوئی بھی ہوگا گھر میں, یا اگر آپ کوئی بھی مطلب آپ کا اس میں مدد نہیں کر رہا تو آپ سیلانی آ جائیں, خواتین سے مل لیں, ہم آپ کو پورا اس کا نصاب دے دیں گے. اس وقت جو میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ کے سویا کریں, انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ آ جائے گا. بہت شکریہ, آپ نے کال کیا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ چلے جائیں, میں ایک اہم سبجیکٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے, یہ ہم مسلمانوں پہ یہ ایک فرض کی طرح ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں, دوسروں کے کام آئیں. اس وقت ایک قدرتی آفت کی بات کرتے ہیں, کرونا وائرس. پاکستان میں اس وائرس کے کچھ 2 مریض جو ہے وہ سامنے آئے, اور بدقسمتی دیکھیں
ذخیرہ اندوزی کی اور منافع خوری کی وہ بدترین مثال دیکھنے کو ملی ہے کہ وہ ماسک جس کی قیمت کوئی صرف چند روپے تھی وہ 50 روپے 70 روپے سے بھی زیادہ ہو گئے، ذخیرہ کر لیے گئے، روک لیے گئے، مہنگے بیچ دیے گئے. مطلب شرم نہیں آئی ان لوگوں کو. میں واقعی بہت دکھی ہوں اس بات سے کہ یہ تو 5 روپے کی 3 روپے کی چیز مفت بانٹنی چاہیے تھی. کیا ایک میڈیکل سٹور کا آنر جو ہے وہ مطلب اتنا اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کر سکتا؟ وہ ٹھیک ہے نہ کرو بھائی، تم اپنے جو اس کے دام میں وہی لو. مطلب 50 روپے 70 روپے 1700 روپے کا پیکٹ. ابھی ایک مجھے صاحب بتا گئے کہ میں نے اپنے ابا جی کے لیے لینا تھا، وہ 200 روپے کا پتہ نہیں 170 روپے کا آتا ہے، وہ 1700 روپے کا پیکٹ مل رہا تھا ماسک کا. نہیں فہیم، یہ بات تو بالکل دکھ والی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. رات کو بھی میں ایک جگہ نکاح میں تھا تو یہ باتیں ہو رہی تھی. بہرحال اس میں ایک بات یہ بھی میرے سامنے آئی کہ ایک صاحب ہیں وہ فری بانٹ رہے ہیں. جی ہاں، اور ہمیں بھی اپیل آئی ہے کہ آپ ماسک جو ہے وہ کریں. تو میں اصل میں 2 دن کراچی میں نہیں تھا، منگل سے گیا ہوا تھا. میں آج ہی اپنی ڈیوٹی پہ چڑھوں گا اور ان شاء اللہ ہم اس کام میں آگے بڑھیں گے. اور ہم تو سارا کا فی سبیل اللہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات بہت دکھ والی ہے. ایسا ماضی میں ہوا. دیکھیں ہم جب 2005 میں زلزلہ آیا نا، 1 لاکھ جان چلی گئی. 1 لاکھ. جی جی جی. اس میں جب ہم یہاں سے مال بھیجتے تو وہی لوگ جو اس علاقے کے طورخم باڈر جو عید کے لوگ تھے، وہ انہوں نے ٹرکوں کے اتنے دام بڑھا دیے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن کیا ہے کہ حالانکہ انہی کے بھائی، ان کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے تھے. اور ہمارا کراچی والوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جذبہ رکھا ہے. ٹھیک ہے برے اچھے جگہ ہوتے ہیں، لیکن کراچی جو ہے چیریٹی میں شاید دنیا کا ٹاپ پر اگر آ سکتا ہے. یہ بے شک، اس میں کوئی شک تو نہیں. ایسا ہوا ہے. رات کو مجھے پتا چلا کہ نہیں، کچھ لوگ فری بانٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ سیلانی بھی اس معاملے میں آگے بڑھے گی. اور واقعی آپ نے اپنا درد بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمان کو درد عطا فرمائے. آمین آمین. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پہ ہم یعنی کہ کوئی 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان؟ ہمیں کن چیزوں کو مطلب لوگوں کا درد جو ہے وہ کس طرح سمجھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اور باقی کالرز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بریک کی آواز کان میں آ چکی ہے. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج نیوز کیفے میں ہم بات کر رہے ہیں استخارہ کے حوالے سے، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن کا تعلق ہے سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے. دوران وقفہ ہم نے آپ دوستوں کے سوالات لیے ہیں اور ہم کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دیں. اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو ہم وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے کر رہے تھے، قدرتی آفت کے حوالے سے، کہ ہم بحیثیت مسلمان جو 20 کروڑ سے زائد لوگ ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہماری حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے اس طرح کے کسی بھی فیصلے کے بارے میں. ابھی کرونا وائرس جیسے ہی آیا ہے تو صوبہ سندھ میں 27 اور 28 فروری کو اسکولوں میں چھٹی دے دی گئی کہ لوگوں کے خوف میں، مطلب ایک رائے یہ ہے کہ لوگوں کے خوف میں اضافہ ہو گیا. اس سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ کیا مطلب سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ کیا ایک رائے تھوڑی ہے، یہ سب کی رائے ہے. سب کی رائے یہی ہے. اچھا دیکھیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی جو یہ طریقہ اختیار کیا. یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے، لوگوں کو اور خوفزدہ کر دو، چھٹی کر دی. ہمارے ملک کے ساتھ لفظ اسلام لکھا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ. ارے بھائی، آپ اسلام کی تو کچھ نصیحتیں کریں. ریاست کے جو وزیر ہیں، جو بھی ہیں، گورنر ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو اس پوسٹ کے آدمی، ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ کوئی بیماری کسی بیماری کو نہیں لگتی. یہ تو حدیث پاک ہے، یہ تو واضح. یہ حدیث سنائیں، پھر ان کو بتائیں کہ حفاظت تدبیر کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن مطلب کہنے کا ہے کہ اس کے حفاظت تدبیر کے راستے کیا ہیں. مثال کے طور پر آقا فرماتے ہیں صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو کم از کم ہر گھر سے کم از کم ایک آدمی کھانا جو ہے کھلایا جائے. یعنی وہ کھانا چاہے آپ اپنے گھر کی ماسی کو بھی دے دیں یا کسی فقیر کو دے دیں یا کسی چوکیدار کو دے دیں، کسی خانسامے کو دے دیں، ایک آدمی. تو یہ ہر گھر سے اگر ایک آدمی کھانا دینے کا ایک پیغام دیا جائے ریاست کی طرف سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے. اور آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. پھر اس کے بعد حفاظت تدبیروں میں بتایا کہ
ان اشیاء کا استعمال نہ کیا جائے. جیسے ہم سالن کو 2-3 دن فریج میں رکھتے ہیں، ایک بات ہے. جیسے نماز پڑھوائی جائے تاکہ نماز سے ویسے بھی ایک بہت بڑی شفا ہے. تو مطلب یعنی کہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ بتائی جائیں. کوئی وظیفہ ہے کہ بھئی یا سلام و یا اللہ ہر روز 111 مرتبہ ہر شخص پڑھے. اور اگر وہ جو دعا ہم نے بیان کی، چلو وہ دعا بڑی ہے، لیکن وہ دعا بھی تو ہر پڑھ سکتی ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اگر کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں، کورونا وائرس نے ہر مریض کسی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ مرض آپ کو نہیں ہوگا کبھی بھی مرتے دم تک. اور وہ دعا جو ہم نے اس دن بیان کی تھی، ہر نماز میں 3 مرتبہ پڑھیں. الحمدللہ الذی عافانی فی بدنی، الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا میں نے پڑھی تھی دن میں. اللہم عافانی فی بدنی، اللہم عافانی فی سمعی، اللہم عافانی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے بدن کو عافیت عطا فرما، میری آنکھوں کو عافیت عطا فرما، میری سماعت کو عافیت، تینوں کو، اور تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ریاست بتائے. اب میں بتاؤں گا تو دوست کچھ نہیں سکتا. ریاست کو چاہیے کہ یہ اناؤنسمنٹ کرے. کوئی عالم نہ کرے، باقاعدہ وزیر کرے، کوئی گورنر کرے، وزیر اعظم کرے. ریاست مدینہ میں عمران خان کو چاہیے کہ وہ یہ سپیچ کرے، تاکہ ہر شخص کو پتا چلے کہ بھئی یہ ہے اسلام نے. رسول پاک سے جب یہ کہا گیا کہ ایک اونٹ جو ہے کسی ویوڑ میں آ گیا، وہ خارشی تھا، اب اور اونٹوں کو خارش ہو گئی، تو آقا نے فرمایا اس کو خارش کس نے دی؟ جب یہ سوال آیا اعتراض کا جواب آقا نے دیا کہ اس کو پتا چلا کہ کسی بیماری میں کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی. یہ آقا نے خود فرمایا ہے ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والا. اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دے، جو قرآن کہتا ہے، جو رسول اللہ کہتے ہیں اس کو مان لے. اور قرآن و حدیث جو ہے وہ ان لاجک نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. کوئی بات ایسی نہیں جو عقل سے ماورا ہو. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور یہ بھی فرما دیا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے شفا نہ اتاری ہو. بیماری بعد میں آتی ہے، شفا پہلے اتاری جاتی ہے. بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہمارے وزراء جو ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے حاکم ہیں جو اقتدار میں ہیں لوگ، ان کو یہ بات کرنی چاہیے. خالی مولوی صاحب کا ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے انہوں نے کہ بات کون سنے گا بھائی؟ تو مطلب یہ تو ہر سیکٹر سے بات ہونی چاہیے، کیونکہ بات ہی جب ہمیں پتہ ہے کہ مکمل ضابطہ حیات اسلام کی بات ہو رہی ہے تو وہ اسلام میں جو اس کی رہنمائی ہے وہ آپ کھل کے ڈھلے سے بولیں. اس میں کیا ضرورت ہے؟ ہم مشورہ لینے کہ کیا بولنا ہے بول. ہاں ٹھیک. ایک بار صدر پاکستان ایک تقریب میں آئے، میں بیٹھا ہوا برابر، مجھ سے ایک حدیث کی تصدیق پوچھی. انہوں نے یہ شرمائی نہیں کہ میں صدر پاکستان ہوں. مجھے اچھا لگا. میں کہا یہ حدیث پاک میں بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ان کی اسپیچ ہونے والی تھی. تو مجھ سے وہ حدیث کی تصدیق پوچھی، میں نے کہا بالکل یہ حدیث صحیح ہے. تو انہوں نے پھر بیان کیا. تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو وہ صدر پاکستان حدیث بیان کر رہا ہے نا، تو اس کی بات کچھ اور ہے. بشیر بیان کر رہا ہے، اس کی بات کچھ اور ہے. صحیح، اچھی بات. سر ایک ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ ہیں 4-5 سوالات ہیں. سب سے پہلے ہم آئیں گے حیدرآباد سے. ہمیں کال آئی ہے ایک خاتون کی، انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا کہ 6 سال سے اولاد نہیں ہے، کھجوریں وغیرہ وہ کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سے کہاں سے ملیں گی، اور ان کے اپنے بھی مہروں میں درد ہے. یہ 2 انہوں نے مسائل کہے تھے، تو ان کو ذرا جلدی سے بتاتے ہیں ہم کہ کیا کرنا چاہیے. استخارے میں تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اور آج جمعے کا دن ہے. 100 مرتبہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تو وہ جمعے کے دن کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، روزہ نہ پڑھے. باقی حیدرآباد میں کھجوریں اس وقت نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ آج ہی انتظام کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی ہفتے میں کھجوریں وہاں پہنچ جائیں گی. وہ 7 کھجوریں بھی لے لیں. اور یا مصور ہو 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ مصور ہے، تصویر بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، ضرور غیب سے اولاد عطا کر دے گا انشاءاللہ. مہوش صاحبہ نے کراچی سے ہمیں کال کیا. انہوں نے کہا کہ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں، ویل کوالیفائڈ ہیں، مگر جاب بھی نہیں مل رہی انہیں. تو جی ہاں، اور ان کو کچھ گھر میں کچھ نظر بھی آتا ہے، کچھ اس طرح کے ایشوز بھی ہیں. دیکھیں یہ جو 3 باتیں بتائیں، تعلیم اور جاب اور اولاد اور یہ ڈر کا معاملہ، اس میں تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اچھا، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر بھی ایسا ہے کہ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری رات جن نے تنگ کیا تھا تو صبح وہ پیارے آقا کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ پوری رات مجھے جن نے سونے نہیں دیا. تو آقا نے اس وقت مولا کائنات کو بلایا، مولا علی کو، کہ قلم لاؤ، دوات لاؤ. پھر ایک تعویذ حضور سے نے لکھوایا ان کے لیے. اور تعویذ آج تک احادیث کریمہ میں، مستند احادیث کریمہ میں وہ موجود ہے. وہ تعویذ ہم سے منگوا لیں، وہ گھر میں لگا دیں. تو ویسے اس کی وجہ سے تو جان چھوٹ جائے گی، ویسے کچھ وجہ ہے نہیں.
اگر نہ بھی لگائیں گے تو کوئی ضروری نہیں، لیکن لگا لے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھوایا ہے. باقی بہن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا کرے گا. یا مصور ہو یا خالق ہو، دونوں میاں بیوی 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے. ابھی میں نے جو پیغام دیا کہ جمعے کے دن حدیث آقا فرماتے ہیں کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے. آپ نے تو 3 حاجتیں بیان کی ہیں، باقی ہمارے لیے بھی دعا اور کیجیے گا. یہ کہ آج اور آپ ہمارے ادارے میں بھی بھیج دیں شوہر کو تو میں کھجورے بھی دے دوں گا، پورا علاج بھی دے دوں گا. اور جاب کے بارے میں جو مایوسی دکھا رہی ہیں یہ جو ان کو ہو رہی میں ہے، نے کہا نا 100 حاجتیں پوری ہو جائے گی. 100 حج تک. ٹھیک ہے. اچھا جی، اقبال صاحب نے ہمیں کراچی سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی سی ایل سے ریٹائرڈ ہیں. 10 سال پہلے ان کے جو معاملات تھے وہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے. اور یہ کیسی ریاست مدینہ ہے کہ جہاں عدالت کا فیصلہ ہوا ہوا ہے 10 سال سے اور اس کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اس بارے میں. وہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے. انہوں نے پہلے بھی پروگرام میں کال کی تھی. آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں اس بارے میں. دیکھیں ریاست مدینہ کا جو لفظ ہے نا یہ تو ہمارے خان صاحب بولتے ہیں. وکلا ججوں نے کب بولا ہے؟ صحیح ہے. انہوں نے کب بولا کہ ریاست؟ اللہ کرے وہ بولے تو مزہ آ جائے نا. آپ ہمت رکھیں صاحب، اللہ مدد فرمائے گا. اللہ تو ہے نا مددگار. بے شک. ٹھیک ہے، اگر وکلا مدد نہیں کرتے، جج مدد نہیں کرتے، ہماری ریاست نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، اللہ تو مددگار ہے نا، وہ مددگار ہے. تو ایک یقین رکھنا ہوگا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لازمی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. میرے آقا کے پاس ایک شخص پہنچے اور بڑے چھوٹے حد بات کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی آسان سی بات بتا دو. اچھا. تو آقا نے 3 باتیں بتائی. فرمایا نماز پڑھو تو اس طرح پڑھنا کہ یہ آخری ہے. اچھا. بات کرو تو اس طرح کرنا کہ اس کی معافی نہ مانگنی پڑے، اور مخلوق سے مایوس ہو جاؤ. یعنی تم یوں سوچو کہ یہ میرا کام نہیں کریں گے، ہاں اللہ کروائے گا ان سے کام، لیکن تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہو. جناب اعلیٰ میں وظیفہ دے رہا ہوں، آپ کو پڑھیں. یا جلیل ہو یا کریم ہو، اللہ تعالیٰ جلیل ہے، جلالت والا بھی ہے، کرم والا ہے، آپ کے بیڑے پار کر دے گا. 200 مرتبہ ہر نماز پر پڑھے. اور آج جمعے کا دن ہے، خاص کوشش کیجیے گا عصر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مغرب تک مسجد میں رہیے گا. یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اس وقت عصر سے مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد کرتے رہے. جب مغرب کا وقت قریب آ جائے تو اللہ سے دعا کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دعا مانگے. انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. آپ کے توسل میں پورے عالم کو دعوت دیتا ہوں کہ جمعے کے دن عصر سے مغرب مرد حضرات مسجد میں نفلی اعتکاف کریں، خواتین اپنے گھر میں یہ کام کریں. ٹھیک ہے. دو سوال اور ہیں شارٹلی، ہم ان کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ انہوں نے کہا بہت پریشانی ہے انہیں، ان کے گھر میں امی کو بھی بہت برا خواب آیا ہے، بہن بھی بیمار ہیں، یہ بہت گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو ان کو بتائیے کہ کیا ہے، کوئی گھر میں استخارہ کرنے کا کہا تھا انہوں نے. دیکھیں برے خواب کے لیے میرے آقا نے بڑا اچھا جواب دے دیا. میرے آقا کا ہر جواب اچھا ہوتا ہے، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. آقا فرماتے جب تم کوئی برا خواب دیکھو صبح اٹھو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا، کہ اے اللہ میں اس خواب کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اچھا اب یہ عربی میں پڑھنے سے پہلے اردو میں کہہ دیں کہ یا اللہ جو میں نے دیکھا ہے ایسا کبھی نہ ہو. ٹھیک ہے. کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اگر آپ کہو گے کہ جو میں نے دیکھا اب تو ہو سکتا ہے، تو پھر ایسا ہو بھی جائے گا. اچھا، جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہو جائے گا. آپ معبر بن جاؤ گے. معبر کہتے ہیں تعبیر کرنے والے کو. اگر آپ اپنے خواب کی معبر بن جاؤ گے تو اپنے آپ کو برباد ہو گے. کبھی بھی برے خواب کی بات مت سوچنا کیسا ہوگا، ہمیشہ رد کر دو. جب حضور نے فرما دیا کہ رد کر دو، اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرؤیا، اے اللہ میں اس جو میں نے دیکھا ہے اسے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور الٹے کاندھے پر تعوذ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو 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 3 مرتبہ کر دیں، جان چھوٹ جائے گی. بالکل صحیح ہو گیا. اور جو علاج جو ہے ان کو یہی کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھے، کوئی وجہ نہیں ہے پریشانی کی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 100 مرتبہ نماز پر پڑھیں، ان کے گھر کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تکلیف میں ہوتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. صبا صاحبہ نے کراچی سے فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا بیٹا محمد بخش جس کی عمر 14 سال ہے وہ بہت شریر ہے اور وہ بالکل کہنا نہیں مانتا. کو بھی ذرا شارٹلی بتا دیں کیا پڑھیں. جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر اس پڑھنے کے بعد یا ودودو پڑھنے کے بعد اپنے نمک اور چینی پر دم کر دیں اور اس سے پورا ہفتہ کھانا پکائے اور ہر ہفتے یہ کام کریں. بالکل صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ صاحب، آپ تشریف لائے. دوستوں ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. فہیم عباس کی نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. اس مختصر سی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
یا اللہ یا رحمان و یا رحیم اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی عطا خاص سے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صدقے، اسماء اور اسم اعظم کے صدقے الہی ہم پر جو مصیبت آئی ہوئی اس کو اپنی رحمت سے ٹال دے، اور بے شمار مسائل ہمارے وہ اپنی رحمت سے ختم کر دے۔ اے اللہ بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج، غم دور فرما دے۔ جو وائرس آیا ہوا اس وائرس سے ہماری جان چھڑا دے۔ پورے عالم کے مسلمان جو تکلیف میں آ گئے ہیں سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، گناہوں سے نفرت و نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما۔ بچے کو نمازی بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے۔ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس صفائی پر ہمیں دھیان دینے کی بھرپور بھی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر